السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے مسلم لیگ کی تنظیم نو۔ مسلم لیگ کو دوبارہ کیسے منظم کیا گیا اور مسلم لیگ کی دوبارہ کیسے تعمیر کی گئی۔ قائد اعظم رحمہ اللہ 1934 عیسوی میں برطانیہ سے برصغیر میں واپس آئے اور مسلم لیگیوں کے اتحاد کی طرف توجہ دی۔ جو مسلم لیگ کے اندر دو گروپ بنے ہوئے تھے، شفیع لیگ اور قائد اعظم لیگ، ان کے اتحاد کی طرف توجہ دی۔ اس طرح دونوں مسلم لیگ میں اتحاد ہو گیا۔ چند ہفتے قیام کے بعد آپ واپس برطانیہ چلے گئے۔ آپ کی غیر حاضری میں بمبئی کے مسلمانوں نے آپ کو مرکزی اسمبلی کے لیے بلا مقابلہ نمائندہ چن لیا۔ اس کے لیے آپ 1935 عیسوی میں مستقل طور پر برصغیر میں واپس آ گئے۔ جب 1937 عیسوی کے صوبائی کونسلوں کے انتخابات منعقد ہوئے تو اس کے نتائج مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا نہیں تھے، لیکن اس صورتحال سے قائد اعظم مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی سیاسی تربیت میں دن رات ایک کر دیا۔ چند ماہ کے اندر ہی صرف یو پی میں مسلم لیگ کی 170 شاخیں کھل گئیں۔ 1937 عیسوی تک ہر صوبے میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم ہو چکی تھیں۔ 1940 عیسوی لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ اس اجلاس میں قائد اعظم نے ایک طویل صدارتی تقریر میں برصغیر کے مسلمانوں کے درپیش مسائل اور ان کے حل پر روشنی ڈالی۔ اپریل 1941 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اس قرارداد کو مسلم لیگ کی منزل قرار دیا گیا اور اسے لیگ کے منشور میں شامل کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نے اسے منظور کرانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں، جس کے نتیجے میں وہ تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت اختیار کر گئی اور مشکلات کے باوجود مطالبہ پاکستان کو تسلیم کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے ہندوستان پر اثرات۔ 1939 عیسوی میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانیہ کو ہندوستانیوں کی مدد کی ضرورت تھی۔ وائسرائے نے گاندھی اور قائد اعظم کو بات چیت کی دعوت دی۔ وائسرائے ملک میں تعاون کی فضا قائم کرنا چاہتا تھا۔ انگریزوں کو احساس تھا کہ وہ برصغیر کے ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کی مدد کے بغیر جنگ نہیں جیت سکتے، لہٰذا انگریزوں نے برصغیر کے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے کئی مراعات دینے کے وعدے کیے، کئی سہولتیں دینے کے وعدے کیے۔ کرپس مشن اور حکومت خود اختیاری کی طرف اقدامات کا تعلق بھی جنگی تعاون سے تھا۔ جنگ عظیم دوم نے جہاں مقامی اقوام کی جنگی خدمات کی وجہ سے انگریزوں کے دل میں نرم گوشہ پیدا کیا، وہاں اپنی انتظامی گرفت کمزور ہونے کا احساس بھی ان کے دل میں موجود تھا۔ اس طرح اس جنگ نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا اور مسلمانوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ امپورٹنٹ باتوں کو انڈر لائن کریں، ہائی لائٹ کر لیں۔ قائد اعظم برطانیہ سے برصغیر مستقل طور پر کب واپس آئے؟ 1935 عیسوی میں۔ صوبہ یو پی میں مسلم لیگ نے کتنی شاخیں قائم کیں؟ قرارداد پاکستان کب منظور کی گئی؟ اور اسی طرح دوسری جنگ عظیم کب شروع ہوئی؟ ان تواریخ کو انڈر لائن کریں اور مکمل سبق یاد کریں۔ اب ہم اس چیپٹر نمبر 4 کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹیک کا نشان لگانا ہے۔ قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے 1929 عیسوی میں۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا 1930 میں۔ کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا گیا 1932 میں۔ گاندھی ایروین سمجھوتا طے پایا 1931 میں۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی 1939 میں۔ عزیز طلبہ، مختصر سوالات کے جوابات ہم اسباق کے دوران ان کے نشانات لگا چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگانا ہے۔ تجاویز دہلی میں سندھ کو صوبہ بمبئی سے علیحدہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا، درست۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ نہ کیا، غلط۔ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے جدا خانہ انتخابات کا اصول تسلیم کر لیا گیا، غلط۔ گول میز کانفرنسیں 1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئی، درست۔ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی، درست۔ خالی جگہ پر کریں۔ 1927 عیسوی میں سر جان سائمن کی سرکردگی میں برصغیر میں سائمن کمیشن آیا۔ قائد اعظم نے 1929 عیسوی میں 14 نکات پیش کیے۔ برطانوی حکومت نے 1930 سے 1932 تک لندن میں گول میز کانفرنسیں منعقد کیں۔
برطانوی حکومت نے 12 نومبر 1930 کو لندن میں پہلی گول میز کانفرنس منعقد کرانے کا اعلان کیا۔ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، تفصیلی جو سوالات ہیں ان کے بھی جوابات ہم اسباق کے دوران پڑھ چکے ہیں اور نشانات بھی لگا چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس مشق کے مختصر سوالات کو اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں اور مکمل مشق اپنی بک پر بھی حل کریں اور یاد بھی کریں۔ السلام علیکم۔